الحمد لله رب العالمين. ہاں، مساجد کے اندر یہ جو لوگ اعلان کراتے ہیں کہ بچہ گم ہو گیا فلاں، پر مجبوری ہے چونکہ وہاں اور کوئی ذریعہ نہیں نا اعلان کا، تو اگر مسجد میں کسی کی مدد کی جائے تو کیا حرج ہے؟ عصر کی نماز کے بعد نفلی طواف کے 4 طواف کر لیے. طواف واجب مغرب کے بعد، ہم بالکل مغرب کے بعد پڑھیں. کبھی کبھی مجھے میری بیوی کی شکل میری ماں کی طرح نظر آتی ہے، اچھی بات ہے، ادب کرو، ماں بنا نہ لینا، یعنی شکل نظر آتی ہے. میں نے شادی کی اور دین کی معلومات بھی نہیں تھی. رمضان کے مہینے میں سحری کے بعد بیوی سے ہم بستری کرتا تھا. کچھ یاد نہیں کتنے مہینے کیا. سحری کے بعد یعنی روزہ رکھ کے یا روزے رکھے سے پہلے. اگر روزے کی حالت میں کیا ہے تو وہ تو کفارہ ہے آپ پر کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں، باقی توبہ کریں. رزق میں برکت کے لیے استغفار سے بڑی چیز کوئی نہیں، کیونکہ خود قرآن میں ہے کہ جب آپ آدمی استغفار کرتا ہے یمددکم باموال وبنین، میں اس کے مال و اولاد میں برکت دیتا ہوں. اللہ میرا عمرہ قبول کیا ہے تو آئے ہوئے ہو. کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ یہاں کا باجرہ لے کے آنا، اس سے اولاد بناتے پیدا ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، لے جاؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اگر باجرے سے ہوتی تو یہاں تو کوئی لا اولاد نہ ہوتا نا. بعض لوگوں نے گھڑے ہوئے مسئلے. مدینے کی مٹی شفا ہے، بالکل شفا ہے. میں 30 سال پہلے رمضان کے مہینے میں ہل چلا رہا تھا، دھوپ تیز تھی، مجھے خطرہ ہوا جان کا، تو میں نے روزہ توڑ دیا. 12-60 مسکینوں کو کھانا نہیں، روزہ ہی رکھنا تھا. آپ نے کھلا دیا تو اچھا کیا، ثواب ملے گا. تصویر کھینچنا ناجائز ہے. اگر دوران طواف عورت کے جسم کے ساتھ ٹکراؤ ہو، عمدن نہ کریں، باقی اللہ معاف کرے. طواف کے لیے عورتوں کا الگ انتظام کیا جائے. بہرحال تجویز لکھ کے بھیج دیں حکومت کو. میں خود دل کی مریضہ ہوں. میرے ساس سسر بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کی پوری خدمت نہیں کر. جتنا ہو سکتا ہے کرو، باقی تو اللہ دلوں کو جانتے ہیں.